بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ منگنی بھی ہے۔ اس منگنی کے بارے میں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، مختصراً وہ آج ہم عرض کریں گے۔ منگنی کا معنی ہوتا ہے نکاح کا پیغام بھیجنا، عربی میں سے خطبہ نکاح کہا جاتا ہے۔ نکاح کا پیغام مرد بھی بھیج سکتا ہے اور عورت کی طرف سے اس کا والد، اس کا بھائی یا عورت خود بھی کسی کو اپنے نکاح کا پیغام دے سکتی ہے۔ اس میں شرعی لحاظ سے کوئی پابندی نہیں ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ فلاں پیغام کا نکاح کا پیغام دے، فلاں نہ دے۔ ہمارے معاشرے میں لوگوں کا تصور یہ اور خیال یہ ہے کہ لڑکی کا والد یا اس کا بھائی یا لڑکی خود کسی کو نکاح کا پیغام نہ دے، اس کو لوگ معیوب سمجھتے ہیں۔ تو شرعی لحاظ سے یہ معیوب نہیں ہے۔ قرآن و سنت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام بھی اپنے بیٹی کا، اپنی بہن کا کسی کو نکاح کا پیغام دے دیتے تھے۔ چنانچہ سورہ قصص میں حضرت شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ذکر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اُرِیدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ، کہ میں اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، بیٹی کا والد خود یعنی شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی ایک بیٹی کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، نکاح کا پیغام دے رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کا عنوان ہے باب عرض الانسان ابنتہ او اختہ علی اہل الخیر، کسی آدمی کا اپنی بیٹی یا اپنی بہن کے نکاح کے لیے کسی مرد کو پیشکش کرنا شرعی لحاظ سے جائز ہے۔ اس کے نیچے اور اس عنوان کے تحت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ جب ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہوئی اور ان کے شوہر خنیس بن حذافہ شہید ہوئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میں اپنی بیٹی حفصہ کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، سأنظر فی امری، کہ میں کچھ راتیں اور کچھ دن سوچ کے آپ کو بتاؤں گا، اپنے معاملے میں سوچ کے۔ کچھ دن پھر گزرے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر نے پھر دوبارہ پوچھا کہ جی آپ نے کیا سوچا میری بیٹی سے نکاح کے بارے میں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ فی الحال میں نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فلقیت ابا بکر الصدیق، میں ابو بکر صدیق سے ملا اور ان سے ہی میں نے یہ کہا کہ میں حفصہ بنت عمر کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں فصمت ابو بکر فلم یرجع الی شیئا، کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ خاموش ہو گئے۔ پھر کچھ دن گزرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کا پیغام بھیجا حضرت عمر کو کہ حفصہ کا مجھ سے نکاح کر دیں۔ پھر بعد میں حضرت عثمان، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہما نے حضرت عمر سے عرض کیا کہ ہم اس لیے خاموش ہو گئے تھے، ہمیں پتہ چلا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کی طرف رجحان ہے، میلان ہے، اس لیے ہم نے آپ کے سامنے اس ذکر بھی نہیں کیا تھا کہ آپ کا راز فاش نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہم نے خود بھی مثبت کوئی جواب نہیں دیا۔ تو دیکھیں حضرت عمر نے خود جواب دیا، خود پیشکش کی، تو شرعی لحاظ سے اس میں حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی باپ اور کوئی بھائی اپنی بیٹی اور اپنی بہن کے نکاح کسی مرد کو پیشکش کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی اس کو برا نہ کہے۔ جس کام کی شریعت نے اجازت دی ہے اور جو کام شرعاً جائز ہو اور کوئی آدمی کر رہا ہو، اس پر ہم کوئی تنقید اور اعتراض نہیں کر سکتے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا۔ ایک تو مسئلہ منگنی کے بارے میں یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ منگنی جو ہوتی ہے وہ نکاح کا وعدہ ہوتی ہے کہ ہم آپ سے نکاح کریں گے، تو حتی الوسع اس وعدے پر قائم رہنا چاہیے اور بغیر کسی معقول اور شرعی عذر کے منگنی توڑنا جائز نہیں ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے تھے تو یہ ایک حدیث آپ تلاوت فرماتے تھے، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ جو شخص امانت کا پابند نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے، اور جو وعدہ اور معاہدے کا پابند نہیں ہے اس میں دین نہیں ہے۔ تو ہمیں حتی الوسع منگنی پر پھر قائم بھی رہنا چاہیے، خاص طور پہ جب کافی دن گزر جائیں اور بات کافی حد تک پختہ ہو جائے۔ شروع میں تو ایک منگنی وعدہ نکاح ہوتی ہے کہ ہم چلو دیکھیں گے، سوچیں گے، اور منگنی کے بعد فریقین کو ایک دوسرے کے قریب آنے کا، سوچنے کا موقع ملتا ہے، لوگ معلومات لیتے ہیں، بتائیں لڑکی کیسی ہے، لڑکا کیسا ہے، ان کا گھر کیسا ہے، ان کے معاملات اور اخلاق کیسے ہیں۔
تو جب معلومات مل جائیں اور آدمی پختہ اظہار کر دے کہ ہم یہی نکاح کریں گے، پھر بغیر معقول وجہ کے محض اس وجہ سے اس کی ناک ایسی ہے، اس کے ہونٹ ایسے ہیں، اس کا قد ایسا ہے، اور اسی طرح فلاں اس کے پاؤں ایسے ہیں، صرف ان باتوں کی وجہ سے منگنی توڑنا شرعی لحاظ سے ناجائز ہے، وعدہ اور معاہدے کی خلاف ورزی ہے، اس پر انسان کو گناہ ہوگا۔ ہاں کوئی معقول عذر پیش آ جائے، مثلاً یہ پتہ چلے کہ لڑکا یا لڑکی بہت ہی بد اخلاق ہیں، بد زبان ہیں، دین سے بہت زیادہ دور ہیں، ان کے معاملات درست نہیں ہیں، یا ان میں کوئی جسمانی بہت بڑا عیب ہے، یا کچھ بتایا کچھ اور گیا تھا اور اس کے خلاف کی بڑی باتیں نقصان دہ چیزیں ظاہر ہوئی ہیں، تو پھر کسی اچھے عالم مفتی سے مشورہ کرنے کے بعد آدمی منگنی توڑ سکتا ہے، اس کے علاوہ منگنی توڑنی نہیں چاہیے، وہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح منگنی کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب منگنی ہو جاتی ہے تو نکاح کا ایک وعدہ ہوتا ہے، اس کے بعد میاں وہ مرد عورت میں بیوی نہیں بن جاتے، اجنبی ہی ہوتے ہیں۔ ضرورت کی بات چیت تو کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے ہیں ضرورت کی حد تک ایک دو مرتبہ، لیکن گھنٹوں گھنٹوں لمبی باتیں کرنا، اکٹھے سیر و تفریح کے لیے جانا، یہ شرعی لحاظ سے جائز نہیں ہے۔ نکاح ہونے کے بعد میاں بیوی بنیں گے، منگنی ہوئی ہے تو میاں بیوی نہیں بنے ابھی، اس پوائنٹ کا خیال کرنا بھی ضروری ہے، وہ دونوں اجنبی ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح منگنی کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ شریعت نے منگنی کو بڑا آسان رکھا ہے، بس زبان سے کہہ دیا کہ ہم آپ سے نکاح کریں گے، اتنا کافی ہے۔ شریعت نے اس کے علاوہ کوئی اور چیزیں نہیں بتائی ہمیں، نہ صحابہ کرام کے یہ معمولات تھے کہ وہ لوگ اکٹھا کریں، کوئی خط لکھیں اور اس کے بعد سب لوگوں کی دعوت ہو اور رشتہ داروں کو بلانا ان کا حق ہو، اگر نہ بلایا جائے تو وہ ناراض ہو جائیں، یا کوئی نہ آئے تو لوگ ناراض ہو جائیں کہ آپ منگنی میں کیوں نہیں آئے، یہ شادی میں کوئی نہ آئے کہ جی آپ نے منگنی میں تو ہمیں یاد نہیں رکھا، شادی میں کیوں بلا رہے ہیں، ہم تو نہیں آئیں گے، فلاں کو بلایا مجھے نہیں بلایا۔ یہ ساری دین کی تعلیمات کے خلاف باتیں ہیں۔ جس کام کو شریعت نے جس نے سادہ اور آسان رکھا ہو، ہمیں کوشش کرنی چاہیے اسے سادہ رکھیں، اسے آسان رکھیں، اپنی طرف سے شرائط، پابندیاں اور حدود و قیود پابندیاں لگا کر اس کام کو مشکل نہ بنائیں۔ تو حضور اور صحابہ کرام منگنی کیسے ہوتی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور کے پاس آ کے بیٹھے، خاموشی سے بیٹھ گئے، تو حضور سمجھ گئے اور فرمایا کہ تم فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے سر ہلا دیا، فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ کا فاطمہ سے نکاح ہو جائے، بس یہ منگنی ہوئی۔ اسی طرح جن جن عورتوں کو حضور نے نکاح کا پیغام بھیجا یا صحابہ کرام نکاح کا پیغام بھیجتے رہے، اتنی ہی بات ہوتی تھی، بس نکاح کا پیغام ہو گیا اور بات طے ہو گئی ہے، بس ہم نکاح کر لیں گے۔ تو اس لیے ہمیں ان شرطوں کو ختم کرنا چاہیے، کسی کو خود ہمت نہ ہو کہ لوگ باتیں کریں گے، تو جو مسلمان ان شرائط کو ختم کر کے سادگی سے منگنی کر رہا ہو اس پہ طعن و تشنیع اور تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک عالمیہ یہ بھی ہے کہ بہت سے مسلمانوں کو دین کی معلومات نہیں ہوتی، خود عمل نہیں کرتے، لیکن جو عمل کر رہا ہوتا ہے اس پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، کہ جس وقت میری امت میں فساد پھیلے گا اس وقت کوئی شخص میری ایک سنت زندہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے 100 شہیدوں کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو ہمیں سنتیں زندہ کرنی چاہیے اور رسومات کو، اپنی خود ساختہ طور طریقوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی اسی لیے دنیا میں آتے ہیں کہ وہ پابندیوں، غیر ضروری پابندیوں کو ختم کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ ہم بھی اس لیے اس میں آسانیاں پیدا کریں۔ اور یہ منگنی کے بارے میں کچھ معلومات تھی جو ذہن میں وقتی طور پہ آ گئی ہیں، میں نے عرض کر دی ہیں۔ باقی مسلمان کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی کام کرے تو اس کام کی وہ علماء سے معلومات لے، اس کے بارے میں دین کیا کہتا ہے، جن کاموں کا حکم دیتا ہے وہ کام کر لے اور جن کاموں سے منع کرتا ہے اس کام سے رک جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر اخلاص سے نیت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔